الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيع نبينا مولانا محمد المعاذ قرآن مجید 26واں پارہ سورہ حجرات کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی۔ رب کریم و عظیم آپ لوگوں سے خطاب فرمائے کیونکہ الحمدللہ آپ سب ایمان والے، اسی لیے وہ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا۔ آپ سوچیے آپ کتنے خوش قسمت ہے کہ آپ کا خالق کائنات آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ اللہ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم۔ اے ایمان والو، مردوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہیں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور تم میں سے ایک دوسرے کو تانا نہیں دینا، تانا مت دیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو، برے القاب سے پکارو، بری صدا کے ساتھ کوئی الفاظ ایسے استعمال کرو جس سے کسی کی ہجو ہو، کسی کی بے عزتی ہو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فاسق کہلانا اتنا برا نام ہے۔ من لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے اور اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اور جس کے بارے میں بات کی وہ کوئی بات اس سے معافی نہیں مانگتا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں بہت ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے وہم ہوتا ہے نا، بیماری آ گئی، پریشان ہو گئی، فوراً کہ کسی نے کچھ کر دیا، آج سے وہ آ گئی۔ یقیناً جادو ٹونا سے کچھ حقیقت ہے، مگر ایک وہم کریٹ کرنا، اور آج کے بھی بہت زیادہ ہے، ہر دوسرے گھر میں یہ واحد معمولی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ گمان سے بچو،
بعض گمان گناہ ہے اللہ پہ یقین کرو. بعد الظن اسم ولا تجسسوا لا يغتب بعض گمان گناہ ہیں اور نہ تم اس کے متعلق تجسس کرو، برے دو، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا یا کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی یا مردہ گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. آیت مبارکہ میں جو میں نے ابھی پڑھا اس میں لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. یسخر اس کا معنی ہے مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا، ذلت کرنا، تحقیر کرنا. اور اس کو درجہ اعتبار سے ساقط قرار دینا. قوم کا معنی ہے مردوں کی جماعت اور ان کا گروہ. بعض اوقات اس سے مطلقاً گروہ مراد ہوتا ہے، اس میں مرد بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. جب حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو انصار کی جس میں گزرتے، جس مسجد سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، یہ ابو جہل کا بیٹا ہے. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. تو آپ نے فرمایا مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو اذیت نہ دو. اگر اس کا باپ برا تھا تو اس کو برا کہہ کر اس کو اذیت مت دو. دو باتیں ہیں یہاں. ایک تو مرنے والے کی برائی مت کرو، جب مر گیا تو اللہ جانے اور وہ جانے. دوسرے، اگر اس کے کوئی بھائی، بھتیجا، بھانجا، اولاد اچھی کام کرے تو اس کو پچھلے نسبت سے مت پکارو کہ اللہ کو یہ پسند نہیں، رسول کو یہ پسند نہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کتنے ہی لوگوں کے بال بکھرے ہوئے غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاس دو چادریں ہوتی اور ان کو کوئی پناہ نہیں دیتا. وہ اگر قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ فنا کام کرے گا تو اللہ وہ کام کر کے ان کو قسم میں سچا کر دیتا ہے. تو کسی کی غربت سے، کسی کی مسکینی سے وہ حقیر مت جانا. اس کے بعد آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ایک دوسرے کو تانا مت دیا کرو، برے القاب سے مت پکارو. ولا تلمزوا انفسکم، یعنی تم اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. اگر میں آپ کو کوئی تانا دیتا ہوں یا برے نام القاب سے پکارتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عیب میرے اندر ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. بظاہر ہو گئی کہ آپ کے اپنے آپ کو کون عیب لگاتا ہے، مگر اس کا جواب یہ جب کسی انسان کسی دوسرے پر عیب لگائے گا اور اس کو تانا دے گا تو وہ خود بھی اس پر عیب لگائے گا اور وہ عیب اس کو خود لگے گا. اس لیے فرمایا تم اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. جیسے کسی کے ماں باپ کو گالی دے، عام ہو گئے گالی دے، اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب ہوتا ہے. یاد رکھیں، بالکل یہ سوچ لیجیے. اگر آپ اپنے ماں باپ کو گالی دینا چاہتے ہیں تو دیجیے، جتنی گالی دیں گے دوسرے کو دیجیے.
اور اس کی پکڑ میں آپ دنیا میں بھی آئیں گے اور آخرت میں بھی آئیں گے، کیونکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو بھی برا کرے گا وہ دنیا میں بھی برا پائے گا اور آخرت میں بھی برا پائے گا۔ آگے فرمایا کسی شخص کو عیب سے متصف کرنا اس وقت جائز نہیں جب اس کو عیب لگانے سے اس کی تحقیر کرنا اور لوگوں کی نظر میں اس کو ذلیل کرنا ہو اور رسوا کرنا مقصود ہے، اور جب فاسق کے ضرر سے لوگوں کو بچانا مقصود ہو تو پھر اس کے فسق کو بیان کرنا جائز ہے۔ ایک دوسرے کو برے القاب سے تنابزوا، اس کا معنی ہے جس کسی شخص کو کوئی لقب دینا عام عظیم کہ وہ لقب اچھا ہو یا برا، لیکن اس میں یہ لفظ برے لقب دینے کے ساتھ محسوس ہو جائے۔ تنابزوا، حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ اس آیت کا معنی ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کو کہے یا فاسق یا کہے یا کافر تو یہ منع ہے، ممنوع ہے۔ کلمہ گو کے لیے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، معاملہ رب کا اور بندے کا ہے۔ میرے عزیزان محترم، ہو سکتا ہے اس کے ظاہری اعمال ہمارے لیے بہت برے ہوں، پھر بھی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں اللہ نے حق ہی نہیں دیا ہے، اور جس کا اللہ نے حق نہیں دیا ہم کو ہم وہ کام کیوں کریں؟ جس کا حق دیا ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اللہ رسول کا نام سکھائیں، کتاب پڑھائیں، نہیں ماما پاپا ڈیڈی کتنے لوگ ہیں، اگر میں پوچھوں اس مختصر سمجھنے میں کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو جو بولنے لگتے ہیں کتلا کے انہیں اللہ کہنا یا کلمہ کے کان میں پڑھ کے سنانا، کتنے لوگ کرتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے اکثر یہ ہاں بچہ مسکرا دیتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، روتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ ارے آپ اس کے کانوں میں تو بولیے نا رس جو ضرورت ہے۔ پیدا ہوا آدان دلواتی، وہ تو دلواتی خود، کیونکہ خود دینی نہیں آتی، خود دینی نہیں آتی آتا ہے، مولوی کو بلائیں گے، افسوس کا موقع۔ تو ہم اپنے گھر میں دیکھیں ان چیزوں کو اور دوسرے کو مت دیکھیں۔ دیکھیے نگینہ چمکتا ہوا وہی ہوتا ہے، وہ چاہے کوڑے میں پڑا ہو چاہے محل میں لگا ہو، وہ چمکتا رہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے حبیب کے نزدیک بہتر بننا چاہتے ہیں تو آپ نگینے کی طرح ہو جائیں۔ اس سے بے پرواہ ہو جائیے کہ آپ غریب ہیں یا امیر ہیں یا کم پیسے والے ہیں یا مسکین ہیں، کچھ بھی ہیں، اچھے اخلاق اچھی سوچوں کے ساتھ پیدا کریں، نہیں تو بیکار ہے۔ زندگی صرف کھانے پینے کا اور افزائش نسل کا نام نہیں۔ اور ایک چیز اور اللہ نے یہاں فرمائے خاص طور پر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، آقا نامدار نے، کہ تم گمان کرنے سے بچو، کیونکہ گمان کرنا سب سے جھوٹی بات ہے، اور تجسس نہ کرو، خریت نہ کرو، کسی کے حالات جاننے کے لیے تفتیش مت کرو۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ سچ بول رہا ہے اور آپ جھوٹ سمجھ رہے ہیں تو سوچ لیجیے پھر آپ کا کیا انجام ہوگا۔ ہاں بہت سخت پکڑ ہے اس نے بھائی میرے، تو کسی سے حسد مت کریں، نہ ایک دوسرے کی پیٹھ سے پیٹھ پھیریں، نہ کسی سے بغض رکھیں، بلکہ ایک دوسرے کے بھائی بن کے رہیں۔ بس پرسوں پچھلے ہفتے جو میں نے اعلان کیا تھا فہیم صاحب سے ہماری
ایک رشتہ داری ہے کہ وہ ہماری محفل کے ساتھی اور ہمارے بھائی ہیں، اور ہم سب بھائی ہیں، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو اگر کسی کی تکلیف کا پتہ چلے، پریشانی کا، تو جو ہم سے ہو سکے دامے درہم سخن ہے وہ کر دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو، کچھ نہیں تو کم از کم زبان تو دی، اللہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتے ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں۔ ہر شخص مال سے نہیں کر سکتا مدد، پتہ ہے، مگر اپنی زبان سے تو کر سکتا ہے۔ حد یہ کہ اگر گونگا بھی ہے تو ہاتھ اٹھا کے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ اللہ میاں دماغ اس کو پڑھ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کہنا یہ غلط ہے کہ میں تو گونگا ہوں، یہ فلانا گونگا تو ہوگا، نہیں، وہ بھی دعا کرتا اور کرتا ہوگا جب مشکلیں پڑتی ہوں۔ اور ایک چیز میں اکثر دیکھ رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں بہت پھیل رہی ہے، ہمارے اعزا میں بھی، اقربا میں بھی، دوستوں میں بھی، احباب میں بھی، کہ اگر کسی سے کوئی نااتفاقی ہو جاتی ہے تو اسے ایسے بھلا دیتے ہیں جیسے اسے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ عزیزان محترم، یہ بہت ہی کریہ اور غلیظ اور گھناؤنی بات ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے۔ بھائی محاورت ہے نا، بھائی کا مطلب ہے کہ آپ کی ہمشیرہ بھی ہو سکتی ہے، پھوپھی بھی ہو سکتی ہے، خالہ بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک دوسرے سے اختلاف میں ہو سکتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ اس کے گھر میں بھی اختلاف نہیں، تو ہوتے ہیں، ہمارے بھی ہوتے ہیں، مگر بات کرنا چھوڑنا یا اس سے تعلقات، میں نے یہاں تک دیکھا ہے اس وقت میں کہ اگر کسی نے تکلیف دی ہے اور وہ مر گیا ہے تو اس کی میت میں نہیں جاتے، بہت قریبی عزیز، شکل الفرق ہونا اچھی بات ہے، کیونکہ اگر اللہ نے سختی اختیار کر لی ہمارے متعلق بارے میں تو ہم بچ نہیں سکیں گے میرے دوستوں۔ جب وہ سختی کرے گا نا، ہم تو آپس میں کریں گے، وہ ہمارے ساتھ قیامت میں کرے گا جو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ مقام فکر ہے میرے دوست، منع کیا گیا ہے، اچھا گمان کرو، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کے جسم میں ذہن میں بدگمانی پیدا کرتا ہے، تو ایمان والے کو چاہیے کہ وہ بدگمانی سے بچے اور شیطان کو خوش نہ کرے۔ آج یہ دور ہے کہ ہم اس میں خوش ہوتے ہیں جو بدگمانی کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس سے ہمارے فاصلے اعزا میں، اقربا میں، دوستوں میں، اولاد میں، باپ میں، رشتے داروں میں خلیج ہو جاتی ہے بدگمانی۔ اگر آپ کو کوئی بات ہے تو آپ ملیں، کہیں مجھے یہ آپ سے شکایت ہے، گمان دور ہو جائے گا آپ کا، یہ بہتر طریقہ ہے، بجائے اس کی بدگمانی پیدا کریں اور اپنے لیے خرابی پیدا کریں۔ چاہے وہ شخص نیک ہو، اس کے متعلق میں بدگمانی اچھی نہیں، اور جو اعلانیہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور فسق میں مشہور ہو، اس کے متعلق بدگمانی کرنے جائے۔ منع کیا ہے کہ مسلمان کے ظاہر حال پر عمل کرو، اس کے عیب تلاش نہیں کرو، ولا تجسسوا، فریب مت کرو۔ لوگ ایسے پھریدتے ہیں جیسے کوئی خلال لے کے دانتوں کو پھریدتا ہے کہ جو کچھ نکل جائے، اور نکالنا کیا ہے، منع ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے جس مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا اس کو چاہیے۔ وجہ کیا ہے میرے عزیزان محترم؟ اللہ ستار العیوب ہے، تمام عیبوں کو چھپانے والا، بنانے کا یہ اس کا نہیں، سب کے
ستار العیوب ہے، تمام لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا۔ آپ چاہتے ہیں کہ عیب وہ آپ کے دنیا میں ظاہر کر دیں؟ آپ چاہیں گے کہ قیامت میں جب حشر کا میدان ہوگا وہاں آپ کے عیب بیان کیے جائیں گے؟ پسند آئے گا اتنے مجمع کثیرہ میں کہ آپ کو اپنی ذلت اٹھانی پڑے گی؟ اور ایک اور بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے عیب تلاش کرو گے تو تم ان کو خراب کر دو گے، وہ اچھائی چھوڑ دیں گے کل۔ تو آپ اور ہم اپنے آپ کو اس حد تک، کیونکہ کسی کی غیبت کرنا جو ہے یہ تو سب کو پتہ ہے کہ سرکار نے فرمایا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ غیبت کرنا، عیب بیان، پیٹ پیچھے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم اگر وہ مر گیا ہے اس کے لیے استغفار کرو، اس کی غیبت کرو، اللہ سے اس کی یہ منزلوں کی آسانی مانگو، اس کے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا قول معروف بتایا، جس کی تم غیبت کرو اس کے لیے استغفار کرو۔ تو غیبت بھی ایک بری صورتحال یہ ہے کہ ہم کتاب کو پڑھتے ہیں، مطلب بھی پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے میرے عزیزان محترم۔ اگر ایک لفظ بھی آپ کے دل میں کیکر کے کانٹے کی طرح لگ جائے گا، یقین مانیے اس کے بعد پھر دوبارہ آپ وہ کام نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ کیکر کا کانٹا کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ ہمیں تو پیٹ بھر کے روٹی ملتی ہے، کھانے کو ملتا ہے، اچھے کپڑے ملتے ہیں، پنکھے ملتے ہیں، لائٹیں ملتی ہیں، مکان ملتے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، بیوی ملتی ہے، بچے ملتے ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہی ہماری کوتاہی ہے۔ پوچھیں ان لوگوں سے جن کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے اور وہ پھر بھی اللہ کو اس طرح یاد کرتے ہیں جیسے یاد کرنے کا حکم ہے، اور وہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ وہی چیز دیکھیں، آپ کی غربت کیا کرتی ہے؟ آپ کی غربت دو منٹ ہوتی، آپ کی غربت کوئی معنی نہیں۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کو غریب نہیں کروں گا، کبھی نہیں کہا امیر نہیں کروں گا، امیر ہونے کو منع نہیں کیا اگر آپ امیر ہیں، پیسے جمع کرنے کو منع نہیں کیا، کاروبار بڑھانے کو منع نہیں کیا، صرف یہ فرمایا جو کام کرو انصاف کے ساتھ کرو، اور اگر انصاف نہیں کرتے تو اس کام میں برکت ہی نہیں ہوگی، نہ کام میں برکت ہوگی، نہ گھر میں برکت ہوگی، نہ اولاد میں برکت ہوگی۔ کہ جائے کہ اولاد اس کام کو نہ اختیار کرے۔ یاد رکھیے مصیبتیں آئیں گی، اللہ نے کہا پریشان نہیں کروں گا، میں امتحان نہیں لوں گا، اس لیے تو قرآن مجید میں فرمایا میں امتحان لوں گا تم سے، ہر چیز کا امتحان لوں گا، کب کہا پریشان نہیں کروں گا؟ کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے کلام میں کہا کیا ہے۔ اس نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اے لوگو تم جان لو کہ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ناگہانی، کوئی آفت، کوئی طوفان، کوئی بھی چیز بغیر اللہ کے ارادے سے نہیں آتی، بغیر اللہ کے ارادے کے نہیں آتی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور ایسے وقت میں ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو قلب سے اپنی یاد کرتے ہیں، دل سے یاد کرتے ہیں۔ واللہ بكل شيء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بہترین جاننے والا ہے۔ اب دل سے یاد کرنے کی باتیں دو ہیں میری عزیز، آپ پہ یا مجھ پہ یا کسی پہ بھی کوئی وقت آ گیا تو ہم سب سے پہلے
جو قریب ہوگا اس سے حل طلب کریں گے، پھر دوسرے سے کریں گے، پھر تیسرے سے کریں گے. جب کہیں سے نہیں ہوگا تو مسلح بچھا کے اللہ سے کرنے لگیں گے. اللہ میں تو مر گیا، میں لٹ گیا، میرا نقصان ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، جو بھی، اور تو میرا کام کر دے. اور ایک شخص وہ ہوگا جو روز اول ہی تکلیف پہ مسلح بچھائے گا اور اپنے رب کے حضور پیش ہوگا اور کہے گا اے رب، کائنات تو ہی چلا رہا ہے، تیرے اذن کے بغیر، ارادے کے بغیر دنیا کی کوئی چیز ادھر سے ادھر ہوتی ہی نہیں ہے. تو مجھ پہ جو یہ وقت آیا ہے، بس اتنا کرنا میرے ساتھ کہ مجھے ثابت قدم رکھنا. آمین. بس یقین مانیے جس نے ثابت قدمی اللہ سے مانگی اس کے لیے تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. میرا تجربہ ہے یہ زندگی. آپ ثابت قدمی پریشانی سے دور ہیں. آئیں گی پریشانی، پیسے کی، بچوں کی، دیگر چیزوں کی، کاروبار کی. بھول جائیے کہ آپ کا رزق کم ہو رہا ہے یا کاروبار نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے کب کہا کہ میں تمہیں بہت کاروبار کرواؤں گا؟ کہیں کہا ہے اس سے؟ رسول سے کہا تھا. آپ تجارت کرتے تھے، اللہ نے برکت عطا فرمائے. آپ بھی تجارت کریں سنت میں. آپ سنت سے تو کرتے نہیں ہیں تجارت، اپنے آپ سے تجارت کرتے ہیں. اور پھر اس تجارت میں یہ ہے کہ کچھ پیسے چلو یہ میں زکوٰۃ کے دے دوں، چلو یہ میں صدقہ کر دوں تاکہ اور بڑھ جائے. جب تک نفس آپ کا اپنے مال میں رہے گا، اپنی جان میں رہے گا، اللہ کی رضا میں نہیں رہے گا، اللہ نے محترم آپ کو فائدہ نہیں. ہر کام کریں دنیا کا، پہلا ذہن میں یہ رکھیں کہ اس کام سے میرا رب راضی ہے، بس. اور جس دن آپ نے یہ کرنا چھوڑ دیا تو دیکھ لیجیے مسلمانوں کی حالت ہماری سب کی. بیکاری ہے، عوام امیر ہیں، ریاست بیکاری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے اور اس کتاب مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہیں.